بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی فقیر آتا تو اماں اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتی، بدلے میں وہ دعا دیتا کہ اللہ تجھے بیٹا دے جو تجھے کما کما کر کھلائے۔ مجھے بڑی ہنسی آتی کہ اماں کو بیوہ ہوئے تو 7 سال ہو گئے، پر اس فقیر کی دعا سن کر اماں بہت خوش ہوتی اور روزانہ الٹرا ساؤنڈ بھی کرواتی۔ ایک رات اچانک پڑوسن کی طبیعت خراب ہوئی تو اماں وہاں چلی گئی اور میں اماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اچانک اماں سمجھ کر آج پھر صبح صبح وہی فقیر آ کر گلی میں صدا لگانے لگا جو ہر روز سارے محلے سے مانگا کرتا تھا۔ مجھے اس فقیر کے آنے سے کوفت ہوتی تھی، کیونکہ اماں اپنے حصے کی روٹی اسے دے آتی اور خود بھوکی رہتی۔ ہم پہلے ہی مشکل سے وقت کاٹ رہے تھے، ابا کے جانے کے بعد سے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی تھی۔ اس فقیر کا حلیہ بھی مجھے عجیب ہی لگتا۔ بڑے بڑے ہاتھوں میں کڑے اور گلے میں پہنے ہوتے اور آنکھوں میں بھر بھر کے سرما ڈالا ہوتا، جس سے اس کی شکل اور ہی عجیب لگتی۔ پورا محلہ اس فقیر کو سر آنکھوں پر بٹھاتا، کیونکہ سب کا ماننا تھا کہ اس فقیر کی دعا میں بڑا اثر ہے۔ لیکن میں اس فقیر کو ناپسند کرتی تھی۔ جب بھی اماں اسے جا کر اپنے حصے کی روٹی دیتی، وہ بدلے میں یہی دعا دیتا کہ اللہ تجھے بیٹا دے اور اللہ تیرے دن پھیر دے گا۔ مجھے اس دعا سے فقیر جھوٹا لگتا، کیونکہ ابا کو اس دنیا سے گئے 7 سال ہو چکے تھے۔ میرا نام فریہ ہے، سب مجھے پیار سے فری کہتے تھے، یعنی کہ میرے ماں باپ۔ اس کے علاوہ تو میں نے کوئی رشتہ دار اپنے آس پاس کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محلے میں 1-2 دوستیں تھیں جو کبھی کبھی فری کہہ لیتی تھیں۔ جب میں نے تھوڑا ہوش سنبھالا اور سکول جانا شروع کیا تو اپنی دوستوں کو ان کے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتا دیکھ کر میں بہت اداس ہوتی کہ میرے کوئی رشتہ دار کیوں نہیں۔ اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی میرا کوئی بہن بھائی اس دنیا میں آیا نہیں اور تیرے باپ کے رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں۔ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو پتہ چلا کہ میرے ماں باپ نے پسند کی شادی کی تھی، اس لیے ان کے رشتہ داروں نے انہیں گھر سے نکال دیا اور ان سے سارے رشتے ناطے توڑ لیے۔ میرا باپ ایک مزدور آدمی تھا، سارا دن محنت مزدوری کرتا تو ہمیں شام کو کھانا ملتا۔ میری ماں کو پیروں اور فقیروں پر بڑا اعتماد تھا۔ وہ کہتی تھی کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ اگلے سال ہمارے حالات ضرور بدل جائیں گے اور کوئی بہت بڑی خوشی ملے گی۔ میں نے اماں سے کہا مجھے تو بہن بھائی کی خوشی چاہیے۔ میرا بہت دل چاہتا کہ میرا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہو جس کے ساتھ میں کھیلوں۔ خود اماں کو بھی بیٹے کی بڑی آرزو تھی۔ میں 8 سال کی تھی، مگر اماں کی اس بات نے کہ اگلے سال ہمیں کوئی خوشی ملے گی میرے دل میں امید جگا دی تھی۔ لیکن اگلے سال خوشی کے بجائے وہ سانحہ ہو گیا جس کے بارے میں ہم نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میرا باپ ہر روز کی طرح کام کے لیے گھر سے نکلا، مگر واپس چارپائی پر آیا۔ اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، بس اتنا یاد تھا کہ ابا مر گئے تھے۔ حیرت تو مجھے اماں پر ہوئی جو اتنی بڑی خبر سن کر بھی سکون سے بیٹھی رہیں۔ مجھے آخری بار اپنے ابا کا چہرہ بھی دیکھنے نہ دیا۔ محلے والے کہنے لگے بیچاری بیوہ ہو گئی اتنی سی عمر میں۔ ابا کے جنازے پر میں نے پہلی بار اپنے گھر میں لوگوں کا رش دیکھا۔ کسی سے سنا تھا کہ میرے تایا اور چچا بھی آئے تھے، پر انہوں نے مجھے پیار تک نہ کیا، بلکہ میری طرف دیکھنا تک گوارا نہ کیا۔ میری ماں بالکل خاموش تھی، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ بہا۔ میرے باپ کی تدفین ہو گئی تو ماں نے محلہ ہی چھوڑ دیا۔ ابا کے جانے کے بعد اماں کا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزرنے لگا۔ جب اماں شام کو گھر آتی تو ہم دونوں کے لیے کھانا لے آتی۔ میں اماں سے پوچھتی کہ اماں آپ سارا دن کہاں ہوتی ہو؟
تو وہ کہتی کام کرنے جاتی ہوں۔ میں اب بڑی ہو رہی تھی اور مجھے لوگوں کی باتیں بہت بری لگتی تھیں۔ جب محلے کی عورتیں اماں کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتی تھیں، میں اماں سے پوچھتی تو وہ کہتی تو لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیا کر۔ ایک دن میں اسکول جا رہی تھی، میں نے راستے میں اماں کو دیکھا۔ وہ ایک کوٹھی کے اندر جا رہی تھیں۔ مجھے بھی تجسس ہوا تو میں اماں کو آوازیں دیتی کوٹھی کے اندر چلی گئی۔ وہ بہت خوبصورت گھر تھا۔ میں نے اماں کو یہیں آتے دیکھا تھا، اس لیے بنا سوچے سمجھے اماں کے پیچھے اندر تک چلی آئی۔ اچانک ایک کمرے سے میری اماں باہر آئیں۔ مجھے یوں اس گھر میں پھرتا دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ جلدی سے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھینچتے ہوئے گھر سے باہر لے آئی۔ پھر غصے سے ڈانٹتے ہوئے اماں نے کہا تو اندر کیسے آئی؟ میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا میں تو اسکول سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں آپ کو دیکھا تو آپ کو آواز دیتے ہوئے آپ کے پیچھے آ گئی۔ اماں نے سختی سے کہا خبردار، آج کے بعد اگر تم مجھے کہیں راستے میں دیکھ لو تو مجھے آواز نہیں دو گی اور نہ ہی میرے پیچھے آؤ گی۔ وہ میرے مالکوں کا گھر ہے، میں وہاں کام کرنے جاتی ہوں۔ آج کے بعد سے مجھے تو اس راستے سے گھر جاتی نظر نہ آ، اپنے اسکول آنے جانے کا راستہ بدل لے۔ میں روتے ہوئے گھر واپس آ گئی۔ میں 13 سال کی ہو گئی تھی اور اماں ابھی تک مجھے بچی ہی سمجھتی تھیں۔ اگلے 2 سالوں نے ایک دم ہی میری جسامت بڑھا دی۔ میں 15 سال کی تھی مگر میرا قد اماں جتنا ہو گیا تھا، اس لیے میں اب گھر سے باہر بھی بہت کم ہی نکلتی تھی۔ اس فقیر کی اپنی گلی میں موجودگی میں نے ہی نوٹس کی تھی۔ میں اور اماں بازار سے آ رہے تھے جب اس فقیر نے راستے میں کچھ کھانے کو مانگا۔ اس وقت اماں کے ہاتھ میں جتنے پیسے تھے سارے فقیر کو دے دیے۔ بدلے میں اس فقیر نے اماں کو بیٹے کی دعا دی، جسے سن کر میں ہنس پڑی مگر اماں تو یوں خوش ہوئیں جیسے انہیں دنیا جہاں کی دولت مل گئی۔ جیسے ہی اس فقیر کو پتہ چلا کہ بیٹے کی دعا پر خوش ہو کر اماں نے اس کو پیسے دیے ہیں، اس نے روز ہماری گلی میں آنا شروع کر دیتا۔ اماں بھاگ کر جاتی اور اپنے حصے کی روٹی اس کو دے دیتی۔ میں کہتی اماں تم بیوہ ہو، ابا کو مرے 7 دن نہیں 7 سال گزر گئے، تمہارا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اماں تو جیسے ہر روز اس دعا کے انتظار میں رہتی۔ میں نے میٹرک کر کے ایک ہسپتال میں نوکری کر لی اور تاکہ اماں کو کام کاج سے منع کر دوں۔ ایک دن ہسپتال میں نے اماں کو دیکھا۔ میں نے اماں کے جانے کے بعد ڈاکٹر سے پوچھا یہ عورت کیوں آئی تھی تو وہ کہنے لگی یہ عورت الٹرا ساؤنڈ کروانے آئی تھی۔ یہ سن کر میں انتہائی شاکڈ ہو گئی۔ میرا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں۔ اماں کو کیا ہو گیا تھا جو اس طرح کی حرکتیں کر رہی تھیں؟ اپنا کمرے بھی ہر وقت بند کیے رکھتی تھیں، یہاں تک کہ مجھے بھی آنے نہ دیتی۔ میں تو شرمندگی کے مارے کسی کو بتاتی بھی نہیں تھی کہ یہ میری ماں ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اماں کیا چاہتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی ہنستی تھی کہ عجیب عورت ہے، روز الٹرا ساؤنڈ کروانے آ جاتی ہے۔ میں نے سوچا کہ اماں سے صاف اور سیدھی بات کرنی پڑے گی، اس طرح تو تماشا بنا رہی ہے۔ میں نے گھر جا کر اماں کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور کہا اماں مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اماں نے بجائے دروازہ کھولنے کے اندر سے ہی آواز دی کہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں نے کہا اماں دروازہ تو کھولو، صرف 2 منٹ کی بات ہے۔ اماں نے دروازے سے سر نکالتے ہوئے پوچھا ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ میں نے کہا اماں کیا کمرے میں کوئی ہے؟ پتہ نہیں اس سوال پر اماں گھبرا گئی تھیں یا مجھے لگا کہ وہ گھبرائی ہے۔ کہنے لگی نہیں تو کمرے میں کس نے ہونا ہے، تم آؤ اندر آ کر بات کرو۔ میں اماں کے کمرے میں چلی گئی، ہر طرف نظر دوڑائی مگر مجھے کوئی نظر نہ آیا۔ مطمئن ہو کر میں نے پوچھا اماں ہر روز جب فقیر بیٹے کی دعا دیتا ہے تو تم اسے بتاتی کیوں نہیں کہ تم بیوہ ہو؟ اماں تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی وہ بیچارہ دعا دیتا ہے، دینے دو، تمہارا کیا جاتا ہے؟ میں نے اگلا سوال کیا اماں مجھے اپنے کمرے میں کیوں نہیں آنے دیتی؟
اماں نے کہا ابھی تو تم میرے کمرے میں ہی بیٹھی ہو، میں نے کب منع کیا ہے تمہیں؟ اماں کے پاس جیسے ہر سوال کا جواب تھا۔ اب کی بار جو میں نے سوال پوچھا مجھے یقین تھا کہ اماں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا بتاؤ تم ہر روز ہسپتال الٹرا ساؤنڈ کروانے جاتی ہو؟ میرا یہ سوال سن کر اماں واقعی حیران رہ گئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اسی ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کی پرچیاں لکھتی تھی۔ اس سے پہلے کہ اماں اس سوال کا جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی تو اماں کی اس سوال سے بچت ہو گئی کیونکہ پڑوسن آئی تھی۔ اب گھنٹہ دو اس نے لے لینا تھا۔ میں نے سوچا کل پوچھوں گی کہ اماں الٹرا ساؤنڈ کروانے کیوں جاتی ہے۔ اگلے دن رات کے 10 بج رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ رات کے وقت دروازے پر مجھے جانا منع تھا، اماں ہی دروازہ کھولتی تھیں۔ اماں ہی دروازے پر گئی، سامنے پڑوسیوں کا بچہ تھا۔ اماں کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا خالہ امی کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ اماں کی سہیلی تھی اس لیے اماں جلدی سے دروازے سے ہی اس کے ساتھ چلی گئیں۔ جاتے جاتے کہہ گئیں کہ اپنے کمرے میں چلی جاؤ اور دروازہ بند کر لینا۔ میں نہ جانے کیوں اپنے کمرے میں جانے کی بجائے اماں کے کمرے کی طرف آ گئی اور اماں کے بستر پر لیٹ گئی۔ یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اماں سمجھ کر کسی نے اچانک سے اماں کا نام لے کر مجھ پر سے کمبل ہٹایا تھا۔ میری چیخ نکل گئی، کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر دوڑ لگا دی۔ میری سانس پوری طرح خراب ہو رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کسی نے اماں کے دھوکے میں مجھ پر سے کمبل پیچھے کیا تھا اور اماں کا نام لیا تھا۔ میں ڈر کر دروازہ کھول کر باہر نکلی ہی تھی کہ سامنے اماں سے ٹکراؤ ہو گیا۔ مجھے گھبراتا ہوا دیکھ کر اماں بھی پریشان ہو گئیں۔ کہنے لگی کیا ہوا تو میں نے ساری تفصیل بتائی۔ اماں نے مجھے کہا فری تجھے غلط فہمی ہو رہی ہے، کمرے میں کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں کمرے میں کوئی تھا، میں نے خود کسی کی آواز سنی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں گئی اور 1 منٹ بعد ہی مجھے آواز دے کر کہا آ کر دیکھ لے کوئی نہیں ہے یہاں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اماں کے کمرے میں دیکھا تو واقعی کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اماں نے کہا بس دیکھ لیا نا، تمہارا وہم ہے، لیکن میرا ذہن کسی طور پر تھوڑی دیر پہلے ہوئے واقعے کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ میرے ساتھ وہ سب حقیقت میں بیتا تھا۔ میں نے سوچا اماں کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی کہ اماں کے کمرے میں جن بھوت تو نہیں، کیونکہ مجھے بڑے عرصے سے کسی کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اب ہر روز صبح 7 بجے گھر سے نکلتی اور رات کے 7 بجے آتی تھی۔ اماں کو میں نے کہہ دیا تھا کہ اب تم نوکری نہیں کرو گی، اس لیے وہ گھر پر ہی رہتی تھی۔ میں اسپتال جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھی تو محلے کی ایک اور لڑکی مل گئی۔ مجھے کہنے لگی تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ تمہارے گھر میں کیا چل رہا ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب اس بات کا؟ تو وہ کہنے لگی دیکھو برا مت ماننا، میرا مقصد صرف تمہیں سچائی سے آگاہ کرنا ہے۔ پورا محلہ تمہاری اماں کو لے کر باتیں بناتا ہے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا کیسی باتیں؟ تو وہ کہنے لگی یہی کہ تمہاری اماں نے شادی کر لی ہے چھپ کر۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اب میں اسے کیا بتاتی؟ کل رات کے بعد سے تو میرے ذہن میں یہی شکوک و شبہات تھے۔ کل رات جو آواز مجھے سنائی دی تھی وہ مردانہ آواز تھی۔ میں نے اسے مسکرا کر کہا فی الحال تو ایسی کوئی بات نہیں، مگر میں اماں کو کہتی رہتی ہوں کہ شادی کر لو، مگر وہ مانتی ہی نہیں۔ اس لڑکی کی تو تسلی کروا دی مگر میں اندر ہی اندر بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ محلے والوں کی زبانیں آپ کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ وہ تو باتیں کر دیتے ہیں، چاہے بات کوئی بھی ہو یا نہ ہو، وہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا اماں اب کی بار میں کچھ ایسا کروں گی کہ تمہیں بتانا پڑے گا۔ اگلے روز اماں اس فقیر کی صدا پر روٹی دینے باہر نکلی تو میں نے بھی ان کی گفتگو سننے کے لیے کان لگا دیے۔ اماں اس فقیر سے کہہ رہی تھی بابا جی ابھی تک بیٹے کی خبر نہیں ملی، تو وہ کہنے لگا مل جائے گی، آج ہی ٹیسٹ کروا مل جائے گی۔ اماں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئیں۔
اصل میں نے ہی اس فقیر کو کہا تھا کہ میری ماں سے یہ کہے۔ اب آگے کا مرحلہ تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اماں اب الٹرا ساؤنڈ کروانے بھاگی بھاگی اسپتال جائے گی۔ میں نے وہاں کی ڈاکٹر کو بھی اپنی مدد کے لیے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ فلاں نام اور حلیے کی عورت آئے تو آپ نے جھوٹ بولتے ہوئے اس سے کہنا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یوں اپنی ماں کو بیوقوف بنانا اچھی بات نہیں، مگر راز جاننے کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اماں تھوڑی دیر بعد ہسپتال چلی گئی اور میں گھر پر ہی رکی رہی۔ اپنے پلان کو پورا کرنے کے لیے میں نے آج کام سے چھٹی کی تھی۔ 2 گھنٹے بعد اماں کی واپسی ہوئی تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ گھر آئی تو میں نے کہا، اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ بہت خوش لگ رہی ہو، خیریت تو ہے نا؟ کہنے لگی، ہاں ہاں سب خیریت ہے، بعد میں بتاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تو میں نے کہا، اماں ابھی اندر نہ جاؤ، میں نے کمرے میں آگ لگا رکھی ہے، کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا۔ میری پوری بات سنے بغیر ہی اماں آگ کا نام سن کر حواس باختہ ہو گئی۔ جلدی سے مجھے پیچھے دھکا دے کر وہ کمرے میں بھاگی۔ میں نے پہلے ہی دھواں پھیلا رکھا تھا۔ میں نے کہا، اماں کمرے سے باہر آ جاؤ، میں نے ہر طرف پٹرول چھڑک دیا ہے، اب بس تیلی لگانے لگی ہوں۔ آپ کے کمرے میں جنات ہیں، یہ سب کرنے کو مجھے پیر صاحب نے کہا تھا۔ میں نے اماں کو دکھانے کی خاطر تھوڑی سی جگہ پر جہاں پٹرول پھینکا تھا ماچس کی تیلی پھینکی تو آگ بھڑک اٹھی۔ اماں حواس باختہ ہو کر الماری کے پیچھے بھاگی۔ الماری کو ایک جانب سرکایا تو الماری میں ایک کمرہ نظر آیا۔ اماں آواز دے کر بولی، سنیں باہر آ جائیں، اس سے پہلے کہ پورے کمرے میں آگ لگ جائے۔ میں نے فاتحانہ انداز میں خود کو داد دی کہ دیکھا کیسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا میں نے اپنی اماں کو، لیکن الماری سے باہر نکلتے آدمی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میرے سر پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ابا آپ؟ الماری کے پیچھے خفیہ کمرے سے نکلنے والا کوئی اور نہیں، میرا باپ تھا۔ اسی دوران اماں تیزی سے بھاگی اور بالٹی پانی کی بھر کر پھینک دی اور آگ بجھائی، لیکن اب اصل آگ تو میرے اندر جل چکی تھی۔ 7 سالوں بعد ابا کو یوں اپنے سامنے دیکھنا، وہ بھی اس قسم کی صورتحال میں، میرے لیے بہت غیر یقینی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ واقعی وہی شخص میرے سامنے کھڑا ہے جس کو مرے ہوئے 7 سال ہو گئے۔ مجھے یوں گمسم سے انداز میں کھڑا دیکھ کر اماں آگے بڑھی اور بولی، میں جانتی ہوں کہ ہم نے تجھے دھوکہ دیا، تجھ سے بہت کچھ چھپایا، میں شرمندہ ہوں۔ سچ اس طرح سامنے آ گیا، ورنہ میں تجھے بتانے ہی والی تھی۔ ہوا کچھ یہ تھا کہ میں نے اور تیرے ابا نے پسند کی شادی کی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہمارے گھر والے ہماری شادی کہیں اور کروانا چاہتے تھے۔ تمہارے باپ کے گھر والے کافی امیر تھے، اس لیے انہیں چھوٹے گھر کی بہو منظور نہیں تھی۔ تمہارے دادا نے ہمیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے ہم سب چھوڑ چھاڑ کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے شہر آ گئے۔ تمہارا باپ بعد میں کئی بار اپنے باپ کو منانے جاتا رہا، مگر وہ بہت سخت تھے، نہ مانے۔ اس میں بڑی وجہ تمہارے چچا اور تایا کا رویہ تھا۔ وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں اور میرا شوہر اس حویلی میں رہیں۔ ہمیں بے دخل کرنے کے لیے وہ اپنے باپ کے کان بھرتے رہتے تھے کہ کبھی بھی ان کو معاف نہ کرنا۔ تمہارے باپ کے خاندان کا ایک عجیب رواج تھا کہ جائیداد میں صرف لڑکے کو ہی حصہ دار بنایا جاتا ہے۔ تمہارے تایا کی لڑکیاں تھیں اور چچا کی بھی ایک بیٹی تھی، بیٹا کسی کا نہیں تھا۔ کئی سال گزر گئے، آخر تمہارے دادا کا دل نرم ہوا اور انہوں نے تمہارے باپ کو کہا کہ بیٹا پیدا کرو، میرا پوتا لے کر آؤ، اس دن میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ خبر دوسروں کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ اس طرح آدھی سے زیادہ جائیداد تمہارے باپ کے پاس چلی جاتی۔ اماں یہاں تک کہانی سنا کر چپ ہوئی تو ابا کو کہا، آگے آپ بتائیے کیا ہوا؟ ابا کہنے لگے، میرے بھائیوں کو یہ گوارا نہ ہوا کہ کہیں میں بیٹا پیدا کر کے ابا کی آدھی جائیداد نہ لے اڑوں، اس لیے انہوں نے میرے خلاف سازشیں کرنا شروع کر دیں۔
مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک کہ مجھے اپنی موت کا جھوٹا ڈرامہ کرنا پڑا تاکہ سب کو یقین آ جائے۔ میرے جنازے پر میرے دونوں بھائی آئے تھے، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے قبر میں اتارا۔ ان کے جاتے ہی فوراً میری بیوی یعنی تمہاری ماں نے مجھے باہر نکال لیا۔ ہم کسی اور محلے میں چلے گئے، صرف اس لیے کہ وہ لوگ تمہیں اور تمہاری ماں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ میں روپوش رہا، دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل صرف تمہاری ماں سے ملتا تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہو جائے، ایک بار بیٹے کی خوشخبری مل جاتی تو میرا باپ مجھے معاف کر دیتا، مگر اس بھاگم بھاگ میں اتنے سال گزر گئے، معلوم ہی نہ ہو سکا، اور تم اتنی بڑی ہو گئی۔ میں کچھ عرصے سے اس گھر میں چھپ کر رہ رہا تھا۔ اس دن میں نے ہی تمہیں تمہاری ماں کے دھوکے میں آواز دی تھی۔ اماں نے ابا کے چپ ہونے پر کہا، لیکن اب اللہ نے ہماری سن لی۔ میں الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئی ہوں، میں بیٹے کی ماں بننے والی ہوں۔ ہمارا 7 سال کا صبر رنگ لے آیا۔ اماں اور ابا کی بے تحاشا خوشی دیکھ کر میں انتہائی شرمندہ ہوئی۔ میں نے ہی ڈاکٹر کو یہ جھوٹ بولنے کو کہا تھا۔ میں صبح اسپتال ڈیوٹی پر گئی تو وہ ڈاکٹر جس کو میں نے یہ سب کہنے کو کہا تھا کہنے لگی، اصل میں کل میں اسپتال نہیں آ سکی تھی، خاندان میں ایمرجنسی ہو گئی تھی۔ تمہاری اماں کل آئی تھی کیا؟ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ اگر وہ کل نہیں تھی تو اس کا مطلب تھا کسی اور ڈاکٹر نے اماں کو چیک کیا تھا اور وہ خبر سچی تھی۔ میری ماں سچ میں ایک بیٹے کی ماں بننے والی تھی۔ میں اس وقت سجدے میں گر گئی۔ میں تو اماں اور ابا سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں نے جھوٹ بلوایا تھا تو وہ کیا سوچیں گے، مگر خدا کی قدرت، یہ کیا ہو گیا! میں بہت خوش ہوئی۔ گھر جاتے ہوئے میں نے مٹھائی خریدی کیونکہ اب ہمارے دن پھرنے والے تھے۔ جیسے ہی میرا بھائی پیدا ہوا ہم اسے لے کر گاؤں جاتے اور دادا کو ساری سازشوں سے باخبر کر کے ان کو ان کا وارث دکھاتے جس کے لیے میرے ماں باپ نے 7 سال اذیت سہی تھی۔ بعد میں یہی سب ہوا۔ دادا نے اپنے دوسرے بیٹوں کو سزا کے طور پر حصوں سے محروم کر دیا اور معافی بھی منگوائی۔ میرا بھائی ہی ان کی جائیداد کا اکلوتا وارث ٹھہرا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔